ایک بزرگ سے کسی سانپ نے بیعت کر لی تھی۔ انہوں نے اس سے یہ عہد لیا کہ کسی کو ڈسنا نہیں۔ جانوروں نے جو دیکھا کہ یہ کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے تو نہ ڈر ہو کر سب نے اس کو مارنا اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ چند روز کے بعد وہ بزرگ کے پاس آیا تو دیکھا بہت ہی بری حالت میں ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا آپ نے کاٹنے سے منع کر دیا تھا۔ جانوروں کو جب یہ خبر ملی تو اب سب مجھے تنگ کرنے لگے۔ فرمایا میں نے کاٹنے سے ہی تو منع کیا ہے، پنکھارنے سے تو منع نہیں کیا ہے۔ اب سے جو جانور پاس آئے فوراً پھنکار دیا کرو کہ وہ بھاگ جائے۔ اس روز سے غریب کو چین ملا۔ اسی طرح بزرگوں کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی پھنکار دیا کریں تاکہ لوگ بلا وجہ زیادہ تنگ نہ کریں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو 5 دینار جرمانہ ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے۔ ادھر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تھک گئے تو آرام کرنے کی غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے۔ اس نے دونوں کو چائے پلائی۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال۔ تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 70,000 دینار۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا کہ 1۔ واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے کوائف اور جائیداد کی پڑتال کی تو اس کے بیان سے مختلف تھی۔ بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہیں 3 سوال دہرائے۔ تاجر نے وہی جواب دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا اس پر 15,000 دینار جرمانہ عائد کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کرا دو کیونکہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں اس کی عمر 35 سال ہے، اس کے پاس 70,000 دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے 5 لڑکے ہیں۔ تاجر نے کہا زندگی کے 20 سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزارے ہیں، اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں، اور زندگی میں 70,000 دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے ہیں اور اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں، اور 4 بچے نالائق اور بد اخلاق ہیں، ایک بچہ اچھا ہے اسی کو میں بچہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے ہیں۔ وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے۔ دولت وہی قابل اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو، اور اولاد وہی ہے جس کی عادت نیک ہو۔